कलियों पर हो प्यार की शबनम गाए हवाएं प्यार की सरगम। मोहब्बत हो मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत में होते हैं नाराज हंसी पर कोई सबब तो कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना तेरी झील सी। یہ حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دلیپ کمار کے بعد جس اداکار کے بالوں کا سٹائل سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ وحید مراد تھے۔ یہ تیرا پھول سا چہرہ چہرے پہ بن کر تمہارے قدموں میں آ گئی ہے۔ ہم تم سے جدا ہیں نہ تم ہم سے جدا ہو۔ ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے ناصر ادیب سے کہا کہ جناب اپنی کسی فلم میں کردار میرے لیے بھی لکھ دے۔ اداکار بدر منیر ان کے ڈرائیور رہ چکے تھے۔ انہوں نے بھی وحید مراد سے ایک بار کہا کہ وہ ان کو فلموں میں کام دلوائیں گے۔ یہ سن کر وحید مراد کو بہت قلق ہوا، وہ مایوسی اور تنہائی کا شکار ہوتے گئے۔ کہا وہ وحید مراد جو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں آئس کریم کھانے آتے تو اس کی گاڑیوں کے گرد لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، اور کہا اب یہ عالم کہ وہ تنہا تھے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کے جس اداکار نے اپنی فنی عظمت کا سکہ جمایا اور فلمی صنعت کے پہلے سپر سٹار کا خطاب حاصل کیا وہ یقیناً وحید مراد تھے۔ یہ وہ اداکار تھے جنہیں چاکلیٹی ہیرو اور لیڈی کیلر کہا جاتا تھا، اور شہنشاہ رومانس بھی۔ ان کے بالوں کا سٹائل بھی بہت مقبول ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دلیپ کمار کے بعد جس اداکار کے بالوں کا سٹائل سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ وحید مراد تھے۔ مجھے تم سے پیار ہے مجھے تم سے پیار ہے دھڑکن مدھم مدھم نظریں ملے اور 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے وحید مراد اداکار، فلم ساز اور سکرپٹ رائٹر تھے۔ انہوں نے کراچی کے ایس ایم آرٹس کالج سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا۔ 1959 میں انہوں نے فلم ساتھی میں مہمان اداکار کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کے والد نثار مراد فلم ڈسٹریبیوٹر تھے۔ وہ 1961 میں ریلیز ہونے والی فلم میں انسان بدلتا ہے کے پروڈیوسر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب سے دیکھا ہے تمہیں بنائی۔ 1962 میں وحید مراد نے اپنی پہلی فلم اولاد میں کام کیا۔ اس میں نیر سلطان اور حبیب نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وحید مراد نے فلم دامن میں سبیہ اور سنتوش کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم میں ان کے ساتھ نیلو تھی۔ میرے لیے رت ہو فضا کی جانے جا تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پتھر میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ہدایتکار پرویز ملک تھے۔ فلم سپر ہٹ ہوئی تو وحید مراد اور زیبا کی جوڑی بھی سپر ہٹ کہلائی۔ پھر وحید مراد نے فلم ارمان بنائی۔ اس فلم نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی۔ یہ پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جبلی ہٹ فلم ہے۔ اس کے گیتوں نے بھی ہر طرف دھوم مچا دی، خاص طور پر کلب سانگ میرے خیالوں پہ چائی ہے ایک صورت مت والی سی کوکو کورینا بہت مشہور ہوا۔ اس سے پہلے جس کلب سانگ نے ملکگیر شہرت حاصل کی تھی وہ فلم کوئل میں نیلو پر عکسبند کیا گیا گیت دل جلانا دل والے تھا۔ ایسے اترا ہوا زمین پر ہو ماہتاب جیسے لگ پئی ہے تصویر چمکن لگ پئی ہے تقدیر زلف کو تیری گھٹاؤں کا پیامہ۔ انہوں نے احسان بنائی لیکن یہ فلم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، لیکن وحید مراد کی شہرت کا آفتاب چمک رہا تھا۔ انہوں نے بعد میں کنیز، دیور بابی، انجمن، سالگرہ، خلش، ملاقات، پھول میرے گلشن کا، تم سلامت رہو، دل میرا دھڑکن تیری، بہارو پھول برساؤ، ناگمنی، دولت اور دنیا، شمع، شبانہ، نذرانہ اور سوریا بھوپالی جیسی کامیاب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی کامیاب ہیروئنز میں زیبا، دیبا، شمیم آرا، رانی، شبنم، عالیہ اور روزینہ شامل ہے۔ انجمن اور دیور بابی میں انہوں نے سبیہ خانم کے دیور کا کردار کیا جسے بہت پسند کیا گیا۔ 1970 میں وحید مراد نے اپنی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی بنائی جو بہت کامیاب ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے ڈبل رول ادا کیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ یہ وہ پنجابی فلم تھی جس میں گھوڑا نہیں تھا۔
آپ کا ساتھ ہے اور عالم تنہائی ہے. میرے سنم میرے سنم ایک بات کہوں دلدارا، تیرے عشق نے ہم کو مارا. بعد میں انہوں نے کچھ اور پنجابی فلموں میں اداکاری کی جس میں عشق میرا نا، جوگی، پرواہ نہیں کے نام لیے جا سکتے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ ان کی شہرت کے سورج کو گرہن لگ گیا، ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا اور پنجابی فلمیں کثرت سے بننے لگی. یہ وہ دور تھا جب پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی راج کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف علی اعجاز اور ننا کا طوطی بول رہا تھا. وحید مراد زوال کے اندھیروں میں گم ہونے لگے. ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے ناصر ادیب سے کہا کہ جناب اپنی کسی فلم میں کردار میرے لیے بھی لکھ دے. اداکار بدر منیر ان کے ڈرائیور رہ چکے تھے. انہوں نے بھی وحید مراد سے ایک بار کہا کہ وہ ان کو فلموں میں کام دلوائیں گے. یہ سن کر وحید مراد کو بہت قلق ہوا. وہ مایوسی اور تنہائی کا شکار ہوتے گئے. کہا وہ وحید مراد جو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں آئس کریم کھانے آتے تو اس کی گاڑیوں کے گرد لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، اور کہا اب یہ عالم کہ وہ تنہا تھے. دراصل وحید مراد کو اس حقیقت کا ادراک ہی نہ ہو سکا کہ عروج کے بعد زوال بھی ہے اور یہ ایک فطری حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا. وحید مراد کو گانا عکسبند کرانے میں جو مہارت حاصل تھی وہ پاکستان کے اور کسی اداکار کو نہیں تھی. البتہ بھارت کے راجیش کھنہ اس فن کے بادشاہ تھے. کہا جاتا ہے کہ بھارتی اداکار جتیندر گانا عکسبند کراتے ہوئے وحید مراد کو کاپی کرتے تھے. وحید مراد کے بیٹے دل مراد نے بھی ایک فلم میں کام کیا لیکن ناکام رہے. ضروری نہیں کہ ایک بڑے اداکار کا بیٹا بھی اپنے باپ جیسا ہو. شروع میں وحید مراد نے جو ٹیم بنائی تھی اس میں وہ خود، سہیل رینا اور مسرور انور کے علاوہ ہدایتکار پرویز ملک تھے. ان چاروں نے یادگار فلمیں بنائی. انہوں نے زیادہ تر محمد علی، ندیم، شاہد غلام محی الدین اور اسلم پرویز کے ساتھ کام کیا. یقیناً وہ اپنا زوال برداشت نہ کر سکے. 23 نومبر 1983 کو یہ چاکلیٹی ہیرو صرف 45 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے جہان فانی سے رخصت ہوئے.